اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا چاہے گا تو ہر گناہ معاف کرے گا، چاہے گا اگر نہ بھی چاہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا لازمی ہے۔ میرے بھائیو سوچو ذرا کہ جو انسان پوری کائنات چلا رہا ہے، یا میرے دوسرے جو سننے والے ہیں جو اگر دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں بھی ہیں، تو دیکھیں نا، آپ ایک چیز امیجن کریں گے، یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، کوئی تو ہے نا اس کو چلانے والی ذات، اللہ کی ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو رزق دیتا ہے، دوسروں کو رزق نہیں دیتا، تو سب کو رزق مل رہا ہے، ہوا سب کو ملتی ہے، آکسیجن سے فائدہ سب اٹھا رہے ہیں، سورج بھی سب کو مل رہا ہے، چاند کی روشنی بھی ہر جگہ ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہر انسان کو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نظام ہے اس کو دیکھ کے اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے بڑی جو آیت سورۃ توحید کی وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو واضح ہے سورہ اخلاص میں سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، تو کافی مطلب اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری اسباب میں تو آپ، جیسے میرا بھائی بیٹھا ہوگا تو میں اس کو بولوں گا مجھے پانی پلاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ظاہری اسباب میں مدد ہے۔ میرا بھائی ادھر بیٹھا ہی نہیں ہوا، میرا بھائی گھر میں ہی نہیں ہے، میں بیٹھ کے بولوں اور بعض مجھے پانی پلا، اور بعض مجھے پانی پلا، تو ہم زندہ کو ہی نہیں بلا سکتے۔ تو اب دیکھیں بعض اوقات حکم کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے شہید زندہ ہیں، دیکھیں بے شک اور شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے صرف ایک ورڈ کو پکڑ لیا ہے، اس کو آپ پوری آیت تو پڑھیں، کیا اس میں لکھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ در حقیقت زندہ ہیں، تم کو شعور ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو شعور ہی نہیں ہے، فرما رہے ہیں اللہ پاک قرآن میں کہ تم کو شعور ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس چیز کا تقاضا لگا سکتے ہیں وہ کیسے زندہ ہے؟ بس یہ کہہ سکتے ہیں شہید زندہ ہیں، کیسے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ کے سوا نہ ہی کسی سے مدد مانگنی ہے، نہ ہی ظاہری اسباب میں، غائب میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، ظاہری اسباب میں تو اب بھائی ہیں، اولاد ہیں، بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، لیڈیز میں مائیں بہنیں جو بھی ہیں، مطلب جو بھی ریلیشنز ہوتے ہیں دنیا میں، بیوی اولاد کا ہوتا ہے، ماں بیٹے کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے، تو یہ سارے ریلیشن ظاہری اسباب میں تو آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن غیب میں آپ نہیں پکار سکتے کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ سب کے سامنے بھی اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، لیکن اب میں یہ اب کوئی بندہ امیجن کرے کہ پانی کا گلاس وہاں پر رکھا ہے، خود ہی آئے میرے منہ کے یہاں نزدیک لگ جائے اور میں پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے یہ چیز کرنے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ اسباب ہیں، تو یہ میرے بھائیوں توحید ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ میرے رب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ چھت سے کودیں آپ مریں گے، نہیں۔ اگر آپ کی موت لکھی ہوگی تو مر جائیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹنے ہوئے وہ ٹوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کہیں یہ میرے رب نے دعویٰ نہیں کیا اس چیز کا۔ تو یہ تو پورا توحید کا پیکیج ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی مسلمان کی جانب سے ہو رہا ہو یا کسی غیر مسلمان کی جانب سے ہو رہا ہو۔ بعض اوقات مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا غلط ہے، تو ان چیزوں پر آپ اپنے جو علمی صلاحیت ہے ان کو بڑھائیں۔ جہاں علم کی بات آئے وہاں آپ خود کو سلنڈر کر دیں اور علم کو ترجیح دیں، جو آپ کے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر اطلاع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے علاوہ کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دی۔ یہ عقیدہ توحید ہر مسلمان کا ہونا چاہیے،
اور دوسرا جو سب سے بڑا مطلب یہ شرک کی پوری آپ کو سمجھا دی. ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، لیکن جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دی. اس کے بعد آ جائیں آپ، جو دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا. اب دیکھیں حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. اس کے بعد دھوکہ دینا، یا کسی کے جذبات سے کھیلنا، یا کسی کو آپ کہہ لیں کہ کسی کی زمین دبا لینا، کسی کا مال دبا لینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد میں ہیں، اور وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو سب سے گناہ اور بڑے بڑے ٹاپ، مطلب حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جو اللہ کے حقوق ہے ان میں کوئی شرک کرے گا تو بڑا گناہ ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے، مطلب الٹ کر لیں، حقوق العباد تو ایک اچھے کاموں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حقوق اللہ بھی اچھے کاموں میں، لیکن ان کاموں میں جو سب سے بڑی چیزیں ہیں ان پر یقین نہ کرنا، اور ان کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ اس کو یقین نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے، اور مطلب عقیدے میں مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی کہلائے گا، لیکن اس کے عمل کافروں والے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. تو یہ بات ہے. ہاں کہاں تھے ہم؟ ہاں جو قتل ناحق، جو حقوق العباد کے اندر کسی کی جان بچانا سب سے زیادہ ثواب ہے، آپ اس کا الٹ کر لیں، کسی کی جان لینا سب سے بڑا گناہ ہے حقوق العباد میں. تو آپ دیکھیں کہ جو کسی کو آپ خام خواہ مار دیں بنا کسی ایسی چیز کے. آج کل تو بڑے آسانی سے لوگوں کی جو جان ہے وہ اتنی سستی ہو گئی ہے کہ کسی کو بھی آپ پیسے دے کے بولے بھائی اڑا دو اسے. آج کل یہی چل رہا ہے، آئے دن ٹی ویوں پہ سن رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ معصوم طریقے سے ان کو مارا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. نالوں میں تو آئے دن لاشیں مل رہی ہوتی ہیں. سن رہے ہوتے سارا کچھ نیوز پہ. کیا کریں، کچھ کہہ نہیں اس پر کچھ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور ہمارے حالات پر رحم کریں. بہرحال قتل ناحق سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کی جان لینا بے فالتو. جیسے اب میدان جنگ کے علاوہ یا کسی ایسی چیز کے علاوہ، جیسے ابھی چور آپ کے گھر آ گیا، آپ اسے ہٹ کرتے ہیں، آپ کی جان لے رہا ہے، تو یہ اپنا ڈیفینس غلط نہیں ہے. ہاں لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے، اب آپ خواہ بولیں، ابھی آپ کو یہ بولیں یار میں چور ہے، میرے گھر چوری کرنے آئے گا. اب وہ چوری کرے گا ہی نہیں، لیکن آپ اپنے شک کی بنیاد پہ اس کو مار دیں گے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. اب آپ اس بیچارے کو خواہ مار دیں گے، حالانکہ اس نے نہ چوری کی نہ اس کی نیت. ہاں چور تو ہوگا لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی چوری نہ کرے، آپ اس کو ہٹ کر دیں گے. بھائیوں پہلے تحقیق کریں وہ کرے گا بھی یا نہیں، یا ایسے لوگوں کو اپنے ایریا سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، کمپلین کر دیں کہ کہیں بھی محلے میں چوری ہو تو یہی بندہ پکڑا جائے گا. تو وہ کیا کرے گا، خود ہی سیکیورٹی کا کام بھی کر دے گا کہ وہ بولے گا بھائی کسی نے بھی کی، سارا نام میرے پہ آئے گا. یہ ایسی چیزیں کریں. باقی کسی کو خواہ مار دینا یہ چیزیں غلط ہیں. اور سب سے پہلے یہ کہ جو روٹی اگر کوئی چوری کرتا ہے روٹی کے لیے، میرا یہ عقیدہ ہے چوری گناہ ہے، غلط ہے. لیکن ابھی 3 دن میں کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ کوئی حرام کردہ جانور بھی ہو تو وہ بھی حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھیں کہ جو روٹی چوری ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، یہ چیز دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. ان چیزوں پر کنٹرول کریں. اور ہر حق بات ویسے نہیں کہ کوئی یہ گورنمنٹ آئی تو آپ اس کو بول دیں مہنگائی ہوئی ہے، پچھلی میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے، یہ وہ اس طرح مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے. ہر آنے والے وقت میں آج جو چیز 1 روپے کی ہے وہ آنے والے وقت میں 2 روپے کی ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ سستائی کرے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ میرے جیسے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی انسان بولے یار نہیں میری یہ 3 دن ہو گئے، میری یہ ضرورت نہیں ہوئی، میں چوری کر لوں. او بھائی جان، اب تمہاری جان پہ آئے پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں ایکسیپٹیبل. اس طرح نہیں ہوتی کوئی چور ایسے ہی بس چوری کرے اور بولے نہیں یار میری وہ ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ان طرح کی چیزیں نہیں ہوتی بھائی میرے. تو کسی کی جان لینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پر آ جائیں، حیا کا معاملہ. اور یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے
یہ ایسا ایشو ہے کہ آپ اگر اس چیز میں آگے جائیں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، کسی اور کا بھی نقصان کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ حیا سے مراد کہ آپ آ جائیں، اب حیا کے جو پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے زنا۔ زنا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس کے عمل کھا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، کوئی کتنا بھی نیکوکار ہو۔ اچھا، حقوق العباد یہاں پہ میں روکتا ہوں، حقوق العباد سے جوڑتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں نماز، تہجد، قرآن، یہ سب چیزیں یہ آپ پڑھیں گے اچھا ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے بہتر یہ حقوق العباد بھی آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ اگر حقوق العباد پوری نہ ہوئی تو آپ کے سارے یہ عمل آپ کے اس کا بینیفٹ تو ملے گا دنیا میں آپ کو کہ نماز جو کہتے ہیں فجر پڑھے گا چہرے کا نور، ظہر سے رزق، عصر سے صحت، مغرب سے نیک اولاد، یا والدین میں کوئی نیک نہیں ہے تو نیک ہو جائے گا، عشاء رات کا سکون، تو یہ تو اس کا تو ہے حساب۔ لیکن جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہاں پر تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب یہاں پر آپ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد جو ہیں اس میں آپ عبادت کر کے پہلے تو آپ بولیں نہیں میں آج مثال ہے وہ سوچے یار میں اس کا پیسہ کھا لوں پھر میں 2 رکعت بڑھا دوں تہجد میں، یہ کام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، شہید ہو، یا کتنا بھی بڑا وہ ہو، اگر وہ شہید ہے تو اس کا بھی قرض معاف نہیں، ادا کرنا ہوگا قیامت کے دن، نہیں تو آپ کے گلے میں پڑے گی وہ چیز۔ تیسری جو حیا کے پوائنٹ آف ویو سے بتائی، جو زنا کا آپ کو بتایا، آج کل بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج بھی میں نے ایک نیوز چینل پہ دیکھا تھا ہیڈ لائن میں کہ ایک ٹرین جا رہی تھی ملتان سے یا گجرانوالہ سے، بہرحال ایسی کوئی ٹرین آ رہی تھی، تو وہاں پر ایک ٹرین کے اندر، اب لوگ ان چیزوں کو امیجن نہیں کرتے کہ موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، ان چیزوں پر گناہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سفر میں جا رہے ٹرین ہے، پٹڑی سے پھسل کر گر بھی سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے۔ اگر موت آ گئی، اس گناہ کی حالت میں موت آ گئی، کیا کرو گے؟ ہاں، تم کو تمہارے موت کا دن پتا ہو نا، پھر تم کرو گناہ، پھر اچانک اچھائیاں کر دو کہ بھائی میری موت کا دن آنے والا ہے، بس اب میں اچھا بنا۔ تو اسی لیے تو اللہ نے اسکپ رکھا ہے اس ڈے کو کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، اس ڈر سے انسان گناہ کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ڈر ختم ہو گیا ہے انسانوں میں، انسان کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے، انسان سوچتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ بھائی مرنا ہے، خدا کے بندو، یہاں نہیں رہنا، صرف ادھر بھی دنیا ہے جہاں پیش ہونا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ ایک بیچاری بہن تھی، لازمی مسلمان تھی، تو ہماری بہن تھی، تو اس طرح مطلب ان کو زیاستی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج ہی میں ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا، ٹرین کے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی غلط بات ہے اور یہ چیزیں معاشرے میں بڑھ رہی ہیں ہمارے، تو ہمیں چاہیے ان چیزوں پر آواز اٹھائیں اور ان چیزوں کو کنڈیم کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بار بار، اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو ایک ایگزامپل دیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے، جو بھی ہمارے مطلب ہیں آگے جو بھی ایجنسیز ہیں، جو بھی مطلب ہماری فوج ہے، جو بھی ہمارے دفاعی ادارے ہیں، سب کے لیے ایکسیپٹ قابل احترام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ریاست کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ البتہ وہ اچھے کام جو کر رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ دینا فرض ہے، جو وہ برے کام کرتے ہیں مطلب ان میں ان کا ساتھ دینا فرض نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا اچھے کام ہے کیا برے، کیونکہ میں ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، تو اس لیے میں بنا دیکھے تو رائے قائم نہیں کر سکتا۔ بہرحال جو یہ بات ہوئی، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام جو بھی ہمارے ملک کے مطلب ادارے ہیں ان سب سے کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پکڑ کے سر عام پھانسی دی جائے، کہ جو بھی اس طرح ہماری جو مسلم بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سیدھا کنڈیم کریں، اس کو سر عام پھانسی دے، ایک ایگزامپل سیٹ کرے، آئندہ کوئی یہ حرکت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی پر زیادتی نہیں کرے گا کوئی ان سے۔ اور گناہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں آپ کو کیونکہ آ گیا بیچ میں واقعہ، تو میں نے سنا تھا آج، تو اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ ایک مثال ایگزامپل سیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں
جو کوتاہی ہے وہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور حقوق العباد میں قتل ناحق سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقی بھی دل آزاری، بے عزتی کرنا کسی کے مطلب یہ ساری چیز، مال دبانا، زمین دبانا، یہ بھی حقوق العباد میں فال کرتی ہیں یہ سب چیزیں۔ تیسری، حیا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، بری چیزوں سے بچائے، ٹھیک ہے، اور یہ کافی مطلب سخت ہے اس معاملے میں، ہمارا دین بہت سخت ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اتنا ہی مسلمانوں نے اسے اتنا لائٹ لیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس اپنی جو دنیا ہے وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، بس یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا نہیں ہے، آگے بھی ایک دنیا ہے جہاں پر اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ آج یہ دن گزر جائیں گے بھول، نہیں بیٹا، وہاں پر فلم دکھائی جائے گی آپ سب کو، مجھے بھی، سب کو، جو بھی انسان ہے، کہ پیدا جب ہوش سنبھالنے تک سے لے کے جب تک آپ مریں، پورا آپ کو دکھایا جائے گا، پورا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو ایک میں فارم کروں گا ویڈیو چلائی ہے قرآن میں، قیامت کی ہر چیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں سمجھو، یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں اور الگ الگ فارم میں۔ شرک حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے حقوق میں، اور حقوق العباد میں قتل ناحق، اور حیا کے پوائنٹ آف ویو سے زنا۔ ان تینوں گناہوں سے بچیں، اللہ کے سوا نہ کریں کسی کی عبادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام مسلمانوں کی جان، مال، ناموس اور عزت کی آپ حفاظت کریں، اور دیکھیں کہ جہاں پر غلط ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ اس پر آواز اٹھائیں۔ ہاتھ تو ہم نہیں اٹھا سکتے، آواز اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایمان کے 3 حصے ہیں، ایک ہاتھ سے روکے، ایک زبان سے روکے، ایک دل سے روکے، لیکن یہ دل سے سوچنے والا دماغ کا اس کا جو ایمان ہے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ تو ان چیزوں پر دھیان رکھیں کہ ان چیزوں پر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سسٹم ہے سارا، اور کافی کچھ جو بتایا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ اور بھی بہت کچھ ہے میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں لازمی ہے، کچھ اسکپ ہوا ہوگا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہدایت دے، مجھ سمیت مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، اور جو بھی ہماری دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا توحید کی نعمت سے نوازے، اور تمام مسلمانوں پر خصوصاً رحم کرے، اور یہ جو حیا کے پوائنٹ آف ویو سے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔